والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، یقیناً درد ایمان کا اور دین کا لے کر آئے ہوئے میرے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان میرا ہے منہجی بگاڑ ہمارے معاشرے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا میں نہیں کروں گا. اس آیت کا ترجمہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں وہ میں تمہارے سامنے کرتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے کر کے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لے کر کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو لوگ ہدایت پر رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا. اس کا معنی میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ 700 سال پہلے جاتے ہیں، اور وہ جو مفسرین جن سے ابن کثیر نے علم سیکھا ہے وہ اس آیت کی شرح اس طریقے سے کرتے ہیں، سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ وَصَدَّقُوا مِثْلَ تَصْدِيقِكُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہاری طریقے سے ایمان بعد میں آنے والے لے کر آئیں اور تمہاری طریقے سے وہ تصدیق کریں دین کی، تو پھر وہ ہدایت پر رہیں گے. آنے والے ہر انسان سے یہ کہا جا رہا ہے، صحابہ جیسے ایمان لے کر کے آئے، صحابہ جیسے تصدیق کیے اس دین کی، اگر ویسا کریں گے تو ہدایت ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. صحابہ ہمارے لیے ترازو ہے، معیار ہے، ان کو جانچنے کا طریقہ ہے. ہر آدمی اپنی من مانی تفسیر نہیں کر سکتا. صحابہ کے مطابق چلے گا تو یہ امت یہ بن سکتی ہے، ورنہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، یہ میرا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد کا لفظ اللہ کا یہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ایسا نہیں کرو گے، منہ پھیر لو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لڑتے رہو گے ہمیشہ لڑائی باقی رہے گی مسلمانوں کے بیچ میں. مسلمان ایک نہیں بنیں گے. صحابہ کا ایک واحد طریقہ ہے جس پر مسلمان ایک بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. میرا لفظ ہے، اللہ کا یہ قول سچا ہے. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کا یہ قول سچا ہے یا کسی مسلمان کو اللہ کے اس قول پر کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا. اگر اللہ کی رضامندی چاہیے اور جنت میں داخلہ چاہیے، دو باتیں میں نے کہی. اگر مسلمانوں کو اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوگا تو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ رضامندی کے بارے میں ایک لفظ تمہارے سامنے میں بول دیتا ہوں. ایک نوجوان کو حضرت عمر پکڑ کر لائے، باپ پکڑ کر لایا حضرت عمر کے پاس. باپ نے حضرت عمر سے کہا میری ایک بات بھی نہیں سنتا ہے. حضرت عمر نے باپ سے پوچھے، اس بچے سے پوچھا، نوجوان سے، تجھے جنت میں جانا ہے؟ سوال کیا ہے؟ تجھے جنت میں جانا ہے؟ نوجوان سر اٹھا کر جواب دیا، جانا ہے. جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، نہیں، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا. ایسا ہے نہیں جی. فَإِنَّ الرِّضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، حدیث ہے. فَإِنَّ الرِّضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، رب کی رضامندی والد کی رضا
جنت بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ کی رضامندی اگر چاہتے ہیں، اگر دخول جنت چاہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ نے ترتیب سے بتایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین. سب سے پہلے جو ایمان لے کر کے آئے، اول ایمان لانے میں جو سب سے پہلے وہ مہاجرین، پھر انصار. کتنے نام ہو؟ کتنے نام ہو؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تیسرا نام سنو انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرو یہ تیسرے میں اور آپ رہیں. بولو جی اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے والسابقون الاولون. اسی لیے ہم جی رہے ہیں، اسی لیے ہماری محنتیں ہیں، اسی لیے ہماری یہ ساری کارروائیاں چل رہی ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار. پھر تیسرے نمبر پر کون؟ والذین اتبعوہم بإحسان. والذین اتبعوہم بإحسان. آنے والے جو لوگ صحابہ کی اتباع کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کو رول ماڈل بنائیں احسان کے ساتھ، اللہ ان کو کیا دے گا؟ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سب سے پہلے اللہ اس سے راضی ہے. اگر کوئی سوال کرے اللہ راضی کس سے ہے تو آپ یہ بتاؤ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے، مہاجرین اور انصار کے طریقے پہ چلے، قرآن گواہی دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. اس کے آگے آگے سنو وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ایسی جنتوں میں اللہ داخلہ عطا فرمائے گا جس میں نہریں جاری رہیں گی. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو، سبحان اللہ، تو صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا ان کے طریقے پہ چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ میں ایک مثال دے کر آگے جاتا ہوں. ایک ڈاکٹر کو باپ بڑی محنتوں سے ڈاکٹر بناتا ہے. بچی، نام نہیں بولوں گا اس بچی کا، کنگس میڈیکل کالج بنگلور میں باپ نے داخلہ دلایا. 5 سال MBBS ہونے کے بعد بچی قادیانی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی بچی؟ قادیانی ہو گئی. سیدھے وہ اپنے دوست کو بولا کیسے بھی سمجھاؤ. دوست مجھے بولے، میں گیا بچی کو سمجھانے. میں نے اس بچی کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی، حدیثیں رکھی. لمبی گفتگو ہے، میں نہیں بولوں گا ساری گفتگو. اس بچی نے دلیلیں مجھے دینا شروع کیا. ڈاکٹر تھی نا، آرام سے کہا مانے جی. میں نے ایک ہی بات اس سے کہا، غور سے سننا، اسے غور سے سننا. اس ڈاکٹر بچی سے میں نے ایک ہی بات کہی، جو قرآن پڑھ کر تو ترجمہ کر رہی ہے، کیا کسی صحابی نے، صحابہ میں سے کسی نے یہ قرآن کی آیت کا یہ معنی اگر بتایا ہے تو میں تیری بات مان لیتا ہوں. وہ ایک ہی پوائنٹ ایسا تھا جس پر وہ بچی ہتھیار ڈالی اور بولی کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں. سبحان. بریلوی بھی قرآن پڑھتا ہے، قادیانی بھی قرآن پڑھتا ہے، شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے. ہر گمراہ فرقہ قرآن سے ہی دلیل دیتا ہے. ایک ہی چیز ایسی ہے جو تو بول رہا ہے، جو معنی تو بتا رہا ہے، یہ بتا دی یہ ابن عباس نے کہا ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں. وہ نہیں بول پائے گا، وہ نہیں بول پائے گا. یہ صرف الحمدللہ یہ ہماری ہی شان ہے. الحمدللہ یہ ہماری ہی شان ہے. میں پہلا لفظ کیا بولا؟ میری تفسیر مت سنو. 700 سال پہلے علامہ قرطبی نے کیا کہا ہے وہ تفسیر سنو. یہ چیز صرف ہم بتا پائیں گے. اگر صحابہ کے طریقے پر چلو گے اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تیسری بات، ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. جہنم سے اگر بچنا ہے، اللہ نے یہی کہا صحابہ کے طریقے کو جو چھوڑ دے گا وہ جہنم کو جائے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، دلیل آنے کے بعد. اتنا اچھا لفظ ہے دیکھو اللہ کا، سبحان اللہ، کتنا کلیئر ہے ہمارا قرآن، واضح ہے. دلیل آنے کے بعد رفع دین کرنا ہے، صحابہ نے کیا ہے. بخاری میں حدیث ہے، دلیل آ گئی، سمپل بات ہے. دلیل آنے کے بعد جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، وہ
صحابہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پہ چلے گا، اللہ کا جواب سنو، اللہ اس کو کیا کرے گا معلوم؟ نولیہ ما تولی۔ اللہ کا جواب زبردست ہے، جدھر جا رہا ہے ہم ادھر پھیر دیں گے، ادھر ہی جاتا ہوں، ادھر پلٹ کر مت آ۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ایسے انسان کو ہم جہنم پہنچائیں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ پہنچنے کی بڑی بدترین جگہ ہے۔ تین باتیں میں نے کہی، امت کو اگر جوڑ کے رکھنا چاہتے ہو کس کا طریقہ چاہیے؟ صحابہ کا۔ اللہ کی اگر رضامندی اور جنت میں داخلہ چاہتے ہو کس کا طریقہ چاہیے؟ صحابہ کا۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو کس کا طریقہ چاہیے؟ صحابہ کا۔ اب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اور حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث پڑھ کر میں ذرا ترجمہ تمہارے سامنے کروں گا، انشاءاللہ عمل کریں گے؟ خاص کر نوجوانوں سے میری گزارش ہے۔ حدیث کے راوی ہیں عن ارباز بن ساریہ۔ کیا نام ہے راوی کا؟ ارباز ہے یا ارباز ہے؟ نام کیا ہے صحابی کا؟ ارباز ہے یا ارباز ہے؟ لوگ ارباز رکھتے ہیں، اس کا بھی کوئی معنی ہوگا، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر وہ صحابی کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کا نام صحابی کا رکھنا چاہ رہا ہے وہ ارباز ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ اگر بیٹھتے ہیں تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ مت جاؤ۔ ارباز بن ساریہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں واعظ کیا نبی نے، اللہ کے رسول نے نصیحت کی۔ آپ میرے لیے اگر ایک دعا کر سکتے ہیں یہ دعا کرو، ٹھیک ہے کریں گے؟ نبی نے جو نصیحت کی وہ کیسی ہوتی تھی؟ نبی کی نصیحت، اللہ کے رسول کی نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں ویسے ہی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے نبی نصیحت کرتے تھے۔ اس حدیث میں وہ انداز بتایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پہلی نصیحت وشیت من القلوب، جب اللہ کے رسول بولتے نا دل میں ڈر پیدا ہوتا۔ کیسا؟ نبی کی نصیحت سن کر دل میں ڈر پیدا ہوتا۔ من القلوب وذرفت منها العيون، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے ایسی نصیحت کی، دل میں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ دعا کرو نا ہمارے لیے، اللہ ہمارے ہر عالم کو ایسا بنائے۔ نہیں کرتے بھی جی، اللہ ہمارے ہر عالم کو ایسا بنائے کہ اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے جو اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے لیے لگا لیا ہے، کہ وہ وجلت منها القلوب، دل میں ڈرو، وذرفت منها العيون، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ فقلنا، ہم نے کہا كأنها موعظة مودع، اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے یہ الوداعی نصیحت ہے۔ کیسا لفظ؟ آخری نصیحت ہے آپ کی زندگی کی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے اے اللہ کے نبی ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ وصیت اور حکم میں فرق ہے، یاد رکھو، وصیت اور حکم میں فرق ہے۔ حکم کبھی بھی کیا جا سکتا، وصیت بھی مرنے سے پہلے آدمی کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ وصیت کیجیے، سبحان اللہ، نبی کی وصیت سنو۔ اسی کو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کون کون یہ وصیت یہاں سے لے کے جائیں گے؟ کس کی وصیت دے رہا ہوں؟ کس کی وصیت آپ کو دے رہا ہوں؟ نبی کی وصیت، the deed of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی وصیت کیا ہے؟ اوصیکم بالسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر یہ کالا کلوٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو، دکھنے میں اچھا نہیں ہے، جی ہاں چہرے سے اتنا اچھا نہیں ہے، مگر اللہ نے اسے تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اس کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج ہمارے جو بھی بزرگ ہیں میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، ان لوگوں کو ماشاءاللہ، ان کے چہروں کے نور کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے بار بار دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس امت کے بزرگوں کو اللہ اور دیر تک باقی رکھے، اللہ ان کو صحت سے نوازے، اور اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات پر، اللہ گواہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ لوگ کچھ بولتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، آج یہ کبیر تو ہمارا نہیں ہے، کم سے کم ہمارے گاؤں کا جو امیر ہے اگر وہ کچھ بولتا ہے اس کی بات مانو، اللہ کے ہٹ دھرمی نہ کرو، وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے خیر خواہ ہیں، اللہ کے لیے ان کی باتوں پر عمل کرو، اس لیے کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے
وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کالا کروٹا. اس کے بعد نبی کا لفظ سنو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے پاس زندہ رہے گا، نبی کہتے ہیں بہت سا اختلاف دیکھے گا. مسلمان آپس میں لگتے ہیں کہ بہت سارے اختلاف. اس کا علاج کیا ہے؟ آج ہے وہ دور؟ آج وہ دور ہے؟ کچھ تو جواب دو بھائی. سبحان اللہ. آج اختلاف ہے مسلمانوں میں؟ نہیں ہے. سب مسلمان متحد ہیں، سارے ایک ہیں. جی ہمارے ایک عالم کا نام لے ہی لیتا ہوں میں، کلیت الحدیث کے ایک زبردست عالم ہیں شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ. میں اور وہ دونوں ایک تقریر میں تھے. شیخ نے اپنی تقریر میں یہ لفظ کہا، ایک آدمی نے پیپر میں لکھا، اخبار میں، جتنے مسلمان ہیں ہندوستان کے سب کافر ہیں. کیا لفظ؟ جتنے مسلمان ہیں ہندوستان کے سب کافر ہیں. سب کو طیش آ گیا. کیسا لکھ سکتا ہم نا؟ ہمیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب نے ملا کر پرانا نام الہ آباد، نیا نام پریاگ راج، بولا بھی نہیں جاتا. وہ کورٹ میں جا کر ہائی کورٹ میں داخلہ کیے. یہ کیسے ہمارے اوپر کیس کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیسے ہمیں بول سکتا ہے؟ وہ سارے فتوے لے کر آیا، پورے فتوے اس نے جج کے سامنے رکھے. اس جماعت نے اس کو کافر کہا، اس جماعت نے اس کو کافر کہا، اس جماعت نے اس کو کافر کہا. ایک بھی جماعت ہندوستان میں ایسی نہیں بچی ہے جسے دوسرے نے کافر نہیں کہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. میں نے حوالہ دے دیا تمہارے سامنے، حوالہ دے دیا تمہارے سامنے. چیخ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیانات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ہم کافر بنا کر چل رہے ہیں ساتھ میں. نبی کہتے ہیں اگر اختلاف دیکھو اور اگر اسے دور کرنا چاہتے ہو اختلاف کو، تو یہ نبوی طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ کون سا طریقہ؟ نبوی طریقہ ہے. اختلاف کو اگر جو بھی میرے پاس زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. اگر اختلاف کو دور کرنا ہے یہ عمل کرو، اختلاف دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو مضبوط پکڑ لو پہلے نمبر پر، اور میرے صحابہ میں خلفائے راشدین ان کی سنت کو مضبوط پکڑ لو، اختلاف دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں، اس لیے میں جو بھی سن رہا ہوں اس سے بولتا ہوں کم سے کم آج تو آ جاؤ اس حدیث پر. نبی نے جو کہا کم سے کم آج سسک رہی ہے یہ امت، اس ملک کے اندر رو رہی ہے. کم سے کم آج نبی اور صحابہ کے طریقے پر آ جاؤ، انشاءاللہ اختلافات دور ہو جائیں گے. نبی نے اگر کہا ہے تو ہوں گے نا انشاءاللہ. ایک آخری اس میں ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. عوف بن مالک مشہور حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ نے بچپن سے سنا ہے، میں نے بھی بچپن سے یہ حدیث سنا ہے اور کہا بھی ہے. راوی حدیث عوف بن مالک ہے. آدھی حدیث میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا انداز وہی ہے، آپ کو میں خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا. صرف جمعہ کی ایک تقریر میری ایسی ہوتی ہے جس میں سامنے والے کو پوچھتا نہیں. باقی ہر تقریر میں چاہتا ہوں کہ آگے پیچھے لے کر چلو آپ بھائیوں کو، تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کی. عوف بن مالک کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت الیہود، یہود کتنے فرقوں میں بٹے؟ یہود کتنے فرقوں میں بٹے؟ زور سے بولو. 71. اللہ کے رسول کا لفظ ہے علی 71 فرقۃ، 70 پر 71. سبحان اللہ. وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، اور نصارہ کتنے؟ 70 پر 2 فرقوں میں بٹے. پھر نبی نے کیا کہا اس امت کے بارے میں؟ نبی نے کیا کہا اس امت کے بارے میں؟ اگر کوئی جواب دے گا میں انعام دوں گا انشاءاللہ. نہیں، آدھا جواب ہے، آدھا پورا نہیں ہوا جواب. یہ انشاءاللہ اللہ گواہ ہے نا، میں انعام دوں گا انشاءاللہ. نہیں، پورا جواب دو. 73 تو بچے کو بھی معلوم ہے. نبی نے کیا کہا اس کے بعد؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. یہ جواب دینا چاہیے آپ، تاکید آپ نے لگائی. قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. پوری تاکید سے آپ نے کہا سبحان اللہ.
اس دور میں کہا جہاں ایک تھی امت، اور آج آپ گواہی دیں گے میرے نبی کی یہ بات سچی ہے، میرے نبی کی یہ بات سچی ہے۔ سب 70% بول رہے ہیں۔ یہ شروع کا لفظ بولو نا، شروع جو تاکید نبی نے لگائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ 70% فرقوں میں بٹے گی۔ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور کون سا جہنم میں جائے گا؟ بولو بھائی۔ سب دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں، کوسی مسجد کو جاتی ہیں انہوں بولتی ہیں ہمیں، جو جہاں جائیں گے وہ بولیں گے ہم۔ کسی فرقے کا نبی نے نام لیا، فرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نبی نے کسی کا نام لیا، کیا کہا نبی نے؟ سبحان اللہ۔ دو حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ حدیث کہاں ہے پہلے سنو، اخرجہ ابن ماجہ، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں الجماع کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کون سی چیز؟ جو جماعت کو لازم پکڑیں گے، جماعت کو لازم پکڑیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اچھے انداز میں، اور ایک راوی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کی روایت میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج، اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، خاص طور سے میرے نوجوان ساتھیوں تمہارے لیے ہے انشاءاللہ، تمہارے لیے ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا قول ہے، قول بہت لمبا ہے، 6 لائن میں نے نوٹ کیے ہیں۔ کتنے؟ 6 لائن ان کا قول میں نے نوٹ کیا ہے۔ 6 لائن نہیں کہوں گا، ایک لائن صرف۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر کوئی بھی کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے، ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ایک لفظ ان کی لائن میں دہراتا ہوں، میرے ساتھ دوہرا لو انشاءاللہ، دوہراؤ گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ تمسکوا بما استطعتم، تمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم، ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ خاص کر نوجوانوں سے میری گزارش ہے، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کی سیرت اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کریں گے میرے بھائیوں؟ جی، یہ ساری باتیں جو تقریباً 25 منٹ میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں کا جو طریقہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں لے کر آئیں، ہر شعبے میں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز عقیدے میں لے کر آئیں۔ کہاں لے کر آئیں؟ ذرا میں تھوڑا تفصیل میں جاتا ہوں۔ کہاں لے کر آئیں؟ عقیدے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ میرا اور تمہارا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ کیسے بھی ہو، عقیدے کے مسئلے میں یہ دونوں کو ہم لازم پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل میں تھوڑا میں بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، آپ ذرا گھبرائیں گے اس آیت پر۔ جی ہاں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ جی کیا بولا اللہ نے؟ کیا بولا اللہ نے؟ اکثر لوگ، میجورٹی، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ وہی امانت داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، جا کر اگر دیکھنا چاہتے ہو 106 آیت کا نمبر، سورہ یوسف جا کر دیکھیں، آیت نمبر 106 سورہ یوسف جا کر دیکھو۔ عقیدوں میں صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، اور آج جو لوگوں کے بارے میں، یہ کن لوگوں کے بارے میں آیت ہے؟ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ اللہ یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اب اٹھو مت۔ آپ کو نیند آ رہی ہو، فون آ رہا ہو، آدھی بیتی بات، آپ باہر جائیں گے، زندگی بھر اپنے آپ کو ڈانٹتے رہیں گے۔ کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ، کس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے؟ صحابہ کا اس میں عقیدہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹی حدیث اس آیت کی روشنی میں ابن کثیر نے بیان کیا، وہ بولوں گا، آگے بڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، اور آپ انشاءاللہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ حالات زندگی میں کیسے بھی ہوں میرے بھائی، کیسے بھی حالات ہوں، کبھی بھی شرک کے قریب مت جاؤ،
آپ بیمار ہو، آپ کو شفا نہیں مل رہی ہو، لوگ ہزار آپ کو مشورے دیں، اللہ کے لیے ادھر ادھر مت جاؤ. جو صحیح علاج قرآن و حدیث کا ہے اسی پہ قائم رہو، اگر مرنا ہے اسی پہ مر جاؤ انشاءاللہ. کبھی ادھر ادھر مت جاؤ. یہ حدیث ذرا سن لو. میں پہلی بار مسجد رحمانی میں درس دینے کے لیے پہلی بار جب پڑھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت میرے دل کو خوشی ہوئی. سبحان اللہ. جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود ہی اس کے راوی بھی ہیں. گھر میں عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں. آنے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا یہ معمول ہے، گھر کے اندر آنے سے پہلے کھگارتے تھے تاکہ اندر جو عورتیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں. ابن مسعود نے گھر کے باہر کر کر کھگارا، پھر اندر آئے، آ کر بیٹھے. ان کی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا. کہا گلے میں ایک دھاگا دیکھا. دھاگا دیکھنے کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ کہتے ہیں ابن مسعود کا خاندان شرک سے بیزار ہے. یہ کیا دھاگا ہے؟ غور سے سننا ہے. سنیں گے حدیث پہلے؟ یہاں سے تو ماشاءاللہ آوازیں آ رہی ہیں. آپ لوگ سنے ہیں تو آگے بڑھ جائے. جی کون سنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاتھ اٹھاؤ جی. جو نہیں سنے وہ سننے والوں سے پوچھ لو. جی ابن مسعود کہتے ہیں سبحان اللہ ابن مسعود کا خاندان شرک سے بیزار ہے. بیوی ابن مسعود سے کیا کہتی ہے؟ یہ کمال ہے. تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا، میری آنکھ میں ایسا لگتا ہے وہ کوئی چبا رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس آیت کی شرح میں ابن کثیر نے لکھا اسے جب ایک یہودی عورت آ کر گلے میں دھاگا ڈالتی ہے تو یہ چبھن میری کم ہو جاتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آج کے لیے یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. ابن مسعود کا جواب سبحان اللہ یہ صحابی عقیدے میں کیسے ہوتے تھے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ابن مسعود کہتے ہیں ارے پاگل عورت، ارے پاگل عورت، بیوی کو شوہر کہہ رہا ہے ارے پاگل عورت تم کیا سمجھتی ہو؟ اس کے دھاگا ڈالنے سے، اس کے پھونک مارنے سے تمہاری آنکھ کا علاج ہو رہا ہے. تم غلط سمجھ رہی ہو، شیطان تمہاری آنکھ میں بیٹھا ہوا ہے. جب یہ آ کر غلط سلط دھاگے ڈالتے ہیں شیطان اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور جب وہ دھاگا نکال دیتے ہیں شیطان چبانے کی کوشش کرتا ہے. تمہارے لیے اتنا بس ہے کہ تم یہ دعا پڑھو. کیا دعا پڑھیں؟ کیا سکھایا ابن مسعود نے؟ تو کیا سکھایا ابن مسعود نے؟ یہ دعا پڑھو تمہارے لیے کافی ہے، اللہ علاج کرا دے گا. یہ دھاگے ڈالنا، یہ جا کر کے کرنا، ان کے بارے میں رب نے کہا اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مشرک ہیں. اللہ عقیدوں میں ہمیں صحابہ کی طرح بنائے، پتھر کی طرح مضبوط ہمارا عقیدہ بنائے. جب بھی میں قرآن کی کچھ آیتوں سے گزرتا ہوں بھائی میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اس میں سے ایک آیت کریمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل اللہ کی ذات پر ہے. سبحان اللہ. توکل کرو اللہ کی ذات پر، توکل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو خود بخود بدل دے گا انشاءاللہ. عقیدہ اپنا مضبوط رکھو. وقت ہمارا زیادہ نہیں ہے، 5-10 منٹ میرے وقت کے رہ گئے ہیں، اور بھی کچھ ہیں لوگ وہ آپ کے سامنے تفسیریں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاثرات کریں گے. میں ذرا جلدی آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. عقیدے میں صحابہ کا عقیدہ انشاءاللہ اللہ وہی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے. عمل میں صحابہ کا عمل انشاءاللہ. کیا تھا صحابہ کا عمل؟ ہاتھ میں پیالہ ہے. کیا ہے؟ پیالہ ہے. کون سا پیالہ؟ شراب کا. ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے. پینے والے صحابی کا نام ہے ابو طلحہ انصاری، اور شراب ڈالنے والے صحابی کا نام ہے انس ابن مالک. کیا نام؟ شراب پیالے میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت اترتی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. مدینے کی گلی میں فنادا منادی فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں آ کر اعلان ہوتا ہے شراب حرام ہو گئی ہے. بھائی یہ پی لیں گے، اس کے بعد میں عمل کر لیں گے. یہی کیا نا صحابہ نے. کیا کیا صحابہ نے؟ جس دن معلوم ہوا اللہ کے بندوں، جس دن معلوم ہوا فوراً شراب کو جا کر بہا دیے. بے شمار مثالیں تمہارے سامنے مل سکتی ہیں. عمل جیسے ہی معلوم ہو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے. خود پڑھنا اور دوسروں کو حکم بھی دینا. بڑی تقریریں سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فجر میں آدھی صف، فجر میں آدھی صف. کیا ہم عمل کریں گے؟ سبحان اللہ. کیا ہمارا عمل ہے جو نماز ٹھیک سے
پیشاب کر دیتا ہے. ہنسی آتی نہیں سنے تو؟ بخاری کی حدیث ہے یہ. شیطان تمہیں اپنا ٹوائلٹ بنا لیتا ہے, تمہارے کان کو اپنا بیت الخلا بنا لیتا ہے. اس حال میں تم جیو گے, کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے لیے عمل کرو اور عمل میں نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ. خود بھی کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کرانا, چھوڑ کے نہیں آنا. صبح میں تمہیں اٹھ رہے ہیں, اندھیرے میں آ رہے ہیں, گھر میں بیٹا سو رہا ہے, بیوی سو رہی ہے, بچی سو رہی ہے, نہیں, حرام ہے, حرام ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی نماز کی پابندی کرو. کریں گے؟ پھر دیکھو زندگی کیسا بدلتی ہے. اسرائیل کا ایک وزیر اعظم ہے, میں نام نہیں بولوں گا, اسرائیل کا ہے کنٹری, وہ کہتا ہے کہ تم مسلمانوں سے اس وقت تک نہ ڈرو جب تک مسلمان فجر میں جمعہ کی طرح نہ آنے لگے. شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی. تم مسلمانوں سے اس وقت تک نہ ڈرو جب تک کہ مسلمان فجر میں کیسے نہیں آنے لگے, جمعہ کی طرح آنے نہ لگے. جب ایسے آنے لگے سمجھ لو ہماری شامت آ گئی. اللہ اکبر. ہماری کامیابی نماز میں اللہ نے رکھا ہے. اور دوسری بات میری گزارش ہے, عمل کریں گے تو بولتا ہوں انشاءاللہ, فجر پڑھ کے سونا نہیں, یہ ہم سے ہوتا نہیں حضرت. یہ مت بولو تم اللہ کے واسطے, فجر پڑھو کر تو بولے کیسا تمہیں ایڈجسٹ کر کو پڑھ لیتی. فجر پڑھ کو سونا نہیں, یہ ہمارے سے نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہم بارک, اللہ تو برکت دے اس امت کے فجر میں, صبح کے ٹائم میں, فی بکور ہذہ الامہ, برکت کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت ہے. اگر یہ قوم اس میں سو جائے گی کہاں سے اسے برکت آئے گی؟ عمل کے بارے میں وقت نہیں ہے اور نہ میں اور کچھ تمہارے سامنے بولتا. آگے چلو معاملات میں, اس میں مجھے یہی بگاڑ کہا گیا ہے, یہی بگاڑ ہے ہمارا, عقیدے کا بگاڑ ہے. معاملات میں, کاروبار, اللہ ہمیں صحابہ کی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس مسجد کو گیا ہوں, آپ بھی شاید گئے ہوں گے, سریمان ماس کیرلا میں گئے ہیں, کیرل میں سریمان ماس کو گئے ہیں, شیخ تو گئے ہوں گے. ہندوستان کی پہلی مسجد ہے, پہلی مسجد. اسی مسجد کی فوٹو جب ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب گئے, اسی مسجد کی فوٹو انہوں نے محمد بن سلمان کو گفٹ کیا. سلیمان ماسک نام کیا ہے؟ پورے انڈیا کی پہلی مسجد ہے وہ, پورے انڈیا میں. دو روایتیں اس کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے سبحان اللہ, مسلمانوں کا کاروبار یہاں کے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہوا, اتنے اچھے اخلاق سے وہ کاروبار سچائی امانت سے کرتے تھے. یہاں کے غیر مسلمین نے کہا تمہیں کیا چاہیے, کہا ہمیں عبادت کا. غیر مسلمین نے وہ مسجد بنا کے دیا. کیا بولتے ہیں, تمہارے اخلاق اتنے اچھے, تمہیں چاہیے کیا؟ ایک روایت یہ ہے, یہ بھی کرتے ہیں, بادشاہ کو تو چاند کے ٹکڑے دیکھا, ایک روایت وہ بھی کرتے ہیں. مگر پہلی بات تو ہے ہمارا کاروبار صحابہ جو تابعین اتنا اچھا کرتے تھے, غیروں نے ہمارے لیے ہماری عبادت گاہیں بنا کر دی. اللہ ہمیں صحیح کاروبار کی توفیق عطا فرمائے. ایک التجا کے ساتھ یہ درس میں ختم کرتا ہوں. کسی انسان کو حق ہے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کا, بولو کتنا بھی بڑا مالدار ہو, حق ہے کیا بھائی؟ سبحان اللہ. معاملات میں جہاں کاروبار آتا ہے وہاں ہماری شادی بھی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے لوگ بڑے بڑے مالداروں کو بولتے ہیں, ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نکاحوں میں, نکاحوں میں, بولو جی تمہارے نکاح میں پڑھا گیا ہے, نکاحوں میں نکاح کرنا, میری سنت کو ادا کرنا. کسی ترم خاں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ میری نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرے, صرف اپنی دولت کی بنیاد پر. سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرو. صرف یہ نبی کی سنت نہیں ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس دن جس دن میں نے 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت پڑھی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ہر رسول نے نکاح کیا ہے. یہ 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی سنت ہے. کیا ہے؟ کسی کو حق ہے, کسی بڑے مالدار کو حق ہے کہ اس کے اندر اپنی منمانی کرے, فضول خرچی کرے, شیطان کا بھائی بن کر نکاح کرے؟ ہے کیا بھائی؟ جی کوئی ناراض ہوتا تو ہونے دو. یہ رسول اللہ کی سنت کا مسئلہ ہے, یہ رسولوں کی سنت کا مسئلہ ہے. اور جو نکاح ہو رہا ہے, نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, سنو غور سے, اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. ایک مسلمان
مکمل کر رہا ہے. نماز جمعہ آدھا دین نہیں ہے, حج جیسی عبادت آدھا دین نہیں ہے, رمضان کے روزے آدھا دین نہیں ہے, نکاح کو نبی نے آدھا دین کہا ہے. تو اس کے اندر بھی جو بگاڑ آج ہو رہا ہے, کوشش کرو اس بگاڑ کو ہٹانے کی. نہیں بولیں گے ہم صرف نماز میں ہیں اہل حدیث, نکاح کے مسئلے میں مت بولو ہمیں اہل حدیث. ہمارے پیسے ہیں, ہم جیسا چاہیں گے کریں گے. مجھے بہت سارے لوگ نکاح کو بولتے ہیں, بڑے بڑے مالدار حضرات, کتنا بھی دیتے ہیں ان کو, 5-10 دیتا ہو ان کو, مگر جلدی بھیجو ان کو. جی نکاح کی مجلس میں جو بگاڑ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ نے جیسے نکاح کیے, کیسے, کیا لفظ ہے میرا, صحابہ نے جیسے نکاح کیے, اللہ ویسے نکاح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں دعا کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 7,000 روپے میں ایک بچے نے پورا نکاح کیا. کتنے میں؟ وہ بڑے, میرے لیے وہ نکاح بڑا ہے. 7,000 روپے میں اس زمانے میں ایک نکاح ہو گیا. ہو سکتا ہے کیا بھائی, بولو جی, ہو سکتا ہے. میں ہی نکاح پڑھایا, نکاح میں ہی پڑھایا. بنگلور کی بہترین ہوٹل میں ولیمے کی دعوت بھی دی, مگر 17 لوگوں کو. کتنے؟ کافی ہیں, کافی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہم لوگ. اے عبد الرحمان, کیا جی ہاتھ میں تمہارے, بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, عبد الرحمان ہاتھ میں کیا زعفرانی رنگ ہے, رنگ زعفران کا ہے. اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. سبحان اللہ. نبی کو نکاح میں نہیں بلا رہے, کس کو, کس کو نہیں بلا رہے, نبی کو نہیں بلائے نکاح میں. اور آج لوگ کہتے ہیں جتنا مدینہ اس زمانے میں جتنا تھا, آج مسجد اتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو, سبحان اللہ. خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, مجھے نہیں بلائے, میرے سے نکاح نہیں پڑھائے, کچھ بھی نہیں. نبی کا سوال, دوسرا سوال کیا ہے معلوم, کیا جی مہر میں دیے, کیا بول رہے, کون سی کار لیے جی, کون سی گاڑی لیے جی, کون سی چابی لیے جی, نہیں, مہر میں کیا جی دیے. عبد الرحمان بن عوف کا جواب کتنا پیارا ہے, اے میرے نبی, کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ نوجوان کو 7,000 میں دیا نا, وہ سننے کی دکان میں کھجور کا بیج لے کر گیا, اس کو تولا, تول کر دیکھا 1.25 گرام کے برابر سننا ہوا. مجھے فون کیا, شیخ 1.25 گرام میں کوئی انگوٹھی نہیں آ رہی ہے, کیا بڑھا سکتا ہوں کیا میں, میری تو خواہش یہ تھی میں بھی کھجور کے بیج کے برابر, میں نے کہا بڑھانے کی اجازت ہے, بڑھا لے, بڑھانے کی اجازت ہے, بڑھا لے. سبحان اللہ. کھجور کے بیج کے برابر. تیسرا سوال نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, آپ سے کریں گے انشاءاللہ. بھئی آپ کرو, فضول خرچی کم کرو, مگر گیلے شکوے مت کرو. کیا نہیں کرو, گیلے شکوے نہیں. تیسرا سوال, یہ میرے ساتھ بولو آپ اور یاد کر لو اسے, اولم نہیں بول رہے, اولم ولو بشاق. ایک دوست کو بول سکتا ہے, عبد الرحمان ایک بکری کاٹو, ولیمہ کرو, میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. اللہ اکبر. کوئی دعوت نبی پوچھ کے کھائے ہیں, ولیمے کی دعوت. اولم ولو بشاق, یہ نبی, یہ صحابہ کی شادیاں. اولم ولو بشاق, عبد الرحمان ایک ولیمہ کرو, بکری کاٹو, میں کھاؤں گا. تیسری چوتھی بات, دعا دے رہے صاحب. سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں, عبد الرحمان بن عوف. جانتے ہیں میرے بھائیوں, 1,50,000 صحابہ میں سب سے مالدار یہی ہیں, ان سے بڑا مالدار صحابی نہیں. سب سے مالدار عبد الرحمان بن عوف کا کہنا ہے, اس دعا کے بعد بھی میری زندگی بدلی. ان کا لفظ ہے, مٹی ہاتھ میں لیتا تو سننا بن جاتی, پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا. وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ شادیاں دعا آپ جانتے ہیں, مجھے بولنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. کیا دعا ہے, کیا دعا ہے, کیا دعا ہے بھائی. ہم نبی نہیں کا شادی میں, ورنہ اتنے تکلیف ابھی کو آتے تھے جی, ہمیں بھی آج مالدار رہتے تھے. کون میرا نکاح پڑھایا, سو سوچو, جا کو بولو کیجی دیے نہیں دعائیں جی. اللہ کے رسول نے جو عبد الرحمان بن عوف کو دعا دی, سبحان اللہ. ایک نوشو یہاں سامنے بیٹھا جس کا میں نے نکاح پڑھایا جی, تم تو بولو کیا دعا ہے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. ہمارا موضوع ہے منہج. صحابہ کرام کی شادیاں ایسی ہیں, سادی سیدھی دعاؤں کے ساتھ. صحابہ کی تجارت, صحابہ کا عمل, صحابہ کی عبادت, صحابہ کا عقیدہ. اللہ عز
عز و جل ہر چیز میں ہمیں ان کو رول ماڈل بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عقیدے کے مسئلے میں نہیں، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی اللہ صحابہ کو ہمیں ہیرو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ایک بار میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں جن بچوں نے اس کے لیے محنت کیا ہے. ماشاءاللہ اتنا پروگرام کرنے کے لیے جو محنت لگتی ہے وہ میں جانتا ہوں، کیونکہ ہم پروگرام کراتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. اللہ ہر وہ نوجوان بچے کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیاں اللہ یہ نوجوان بچوں کی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ذمہ داران ان کے لیے ہمت افزائی کا باعث بن رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.